أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو لا خلابہ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی پیاری میریکل اسٹوری سناؤں گی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لا خلابہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور اس کے ان گنت فائدے ہیں، جس میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں، یا آپ کو رزق کی تنگی ہے، یا پھر کوئی لین دین کا معاملہ ہے، تو لا خلابہ کے ورد سے آپ کی ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر آپ کو کوئی مہنگی اور قیمتی چیز خریدنی ہے یا پھر آپ نے بیچنی ہے، جیسے کہ کوئی زیور، زمین، یا پھر کوئی مکان، یا پھر کوئی قربانی کا جانور آپ نے خریدنا ہے، تو آپ لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیں، آپ کے تمام معاملات آپ کی سوچ کے مطابق ہی طے ہوں گے، اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی اور سستی چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور اس معاملے میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ پیارے دوستو، آج کی میریکل اسٹوری بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ نے استغفار کی اور تہجد کی تو میریکل اسٹوری سن رکھی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو لا خلابہ کی میریکل اسٹوری سناؤں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس اسٹوری کو سننے کے بعد آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کے کلام پر اور زیادہ یقین مضبوط ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بھائی کی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری اور سچی کہانی سناتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے لا خلابہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کی غیبی مدد کی۔ دوستو، وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہے، اور میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ جب بھی قربانی والی عید آتی تو اڑوس پڑوس سے ہمارے گھر گوشت آیا کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں قربانی ہوئی ہو اور ہمارے گھر سے بھی گوشت کسی کے گھر گیا ہو۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی سال گزر گئے اور ہمارے حالات کبھی نہ بدل سکے، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی اور پھر میرے بچے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا کہ میں بھی قربانی والی عید پر قربانی کروں، اللہ کی راہ میں قربانی دوں، لیکن کبھی بھی میرے حالاتوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ لیکن یہ 2022 کی بات ہے کہ جب گلی میں قربانی کے لیے لوگ جانور لے کر آئے تو میرے بیٹے نے مجھے حسرت کے ساتھ یہ دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ابو ہم قربانی کبھی نہیں کر سکیں گے؟ وہ بچہ تھا، اسی لیے اس نے یہ بات بول دی اور وہ یہ بات بول کر بھول گیا، لیکن میرے دل میں یہ بات رہ گئی اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب تو میں اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا، اور میں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالوں گا کہ اللہ جس میں میری مدد کرے اور میں اللہ کی راہ میں قربانی کر سکوں، چاہے پھر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور مجھے پورا یقین بھی تھا کہ اللہ اس میں میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سچی نیت سے اچھا کام کرنے کی ٹھان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بھائی بتاتے ہیں کہ اگلے ہی دن میں نے بازار جا کر بڑے سائز کا ایک غلہ خرید لیا پیسے جمع کرنے کے لیے، اور گھر لا کر میں نے بیوی اور بچوں دونوں کو بتایا کہ آج سے ہم بھی قربانی کے لیے پیسے جمع کریں گے، ابھی تو پورا سال باقی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم پیسے جمع کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو قربانی بھی ضرور کریں گے، اگلے سال انشاءاللہ میری پوری امید تھی کہ ہم قربانی کریں۔ تو وہ بھائی بتاتے ہیں کہ اسی طرح کرتے کرتے دن اور مہینے گزرتے گئے، اور میں اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر غلے میں ڈال دیا کرتا تھا، اور میری بیوی بھی اور میرے بچے بھی اپنی پاکٹ منی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر بیچ میں جمع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسائٹمنٹ، ہماری خوشی بڑھتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بقرہ عید پھر قریب آ گئی، لوگ بکرا منڈی جانے لگ گئے۔ اب باری تھی کہ ہم بھی غلہ توڑ کر منڈی جاتے۔ میں نے جلدی کے ساتھ بیوی بچوں کو بلایا اور پاس بٹھا لیا اور اللہ کا نام لے کر غلہ توڑ دیا۔ ہم سب نے مل کر پیسے جمع کیے اور انہیں گننے لگے، لیکن پیسے گننے کے بعد میں تھوڑا سا مایوس ہو گیا،
کیونکہ جو بھی محلے میں جانور لے کر آیا تھا اس نے یہی بتایا تھا کہ اس بار جانور بہت مہنگے ہیں، اور میرے خیال سے میرے پاس جو رقم اکٹھی ہوئی تھی وہ اب بھی کم تھی۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی سے شیئر کی تو اس نے کہا کہ جب پورا سال ہم نے محنت کر کے اتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر منڈی چلے جائیں۔ جب اللہ نے یہاں تک ہمارا ساتھ دیا تو آگے بھی ضرور مدد کرے گا، اور اگر ہمارے نصیب میں ہوا تو ہم بھی ضرور قربانی کریں گے۔ بیوی کی باتوں سے مجھے کافی حوصلہ ملا اور میں نے منڈی جانے کی ٹھان لی۔ اگلے دن جب میں منڈی جانے لگا اور بیوی سے پیسے مانگے تو اس نے پیسے دیتے وقت یہ بولا کہ آپ کو میں ایک عمل بتاتی ہوں جو میں خود بھی کافی بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آزما چکی ہوں، اور جس کو پڑھتے ہی میرا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی اس عمل کو کرتی ہوں، اور آپ بھی منڈی جاتے وقت وہاں پر جب تک آپ کو جانور نہ مل جائے لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے رہنا۔ یہ لا خلابہ کا عمل ہے، اور اس کو پڑھتے وقت آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے مالک تو میرے حالات سے بہتر واقف ہے، بے شک تو ہی سچا مدد کرنے والا رب ہے۔ تو دوستو، وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے پیسے اٹھائے اور لا خلابہ کا ویٹ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ منڈی چلا گیا۔ منڈی میں بے انتہا رش تھا، بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ نسلوں کے جانور تھے، ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں، لیکن ہم باپ بیٹا لا خلابہ کا مسلسل ویٹ کر رہے تھے۔ لیکن میں نے جس جانور کی قیمت کو پوچھا تو وہ میری پہنچ سے بھی باہر تھی، تو میں مایوس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ہم پوری منڈی گھومتے رہے اور صبح سے رات ہو گئی، لیکن ہمیں کوئی بھی جانور نہ مل سکا۔ رات ہو چلی تھی اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شاید اس بار بھی میرے نصیب میں قربانی کرنا نہیں لکھا، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم قربانی کر لیں گے۔ میں نے بیٹے کو امید دلائی اور منڈی سے باہر لے آیا، لیکن ابھی زبان پر لا خلابہ کا ورد جاری تھا۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ منڈی سے تھوڑا آگے باہر نکلے تو کچھ فاصلے پر دو لڑکے کھڑے تھے، ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا بکرا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر بکرے پر ہاتھ پھیرا تو اتنے میں وہ لڑکا کہنے لگا کہ بھائی ہمارے گھر میں ایک ایمرجنسی بن گئی ہے، ہم سارے بکرے بیچ چکے ہیں لیکن ایک یہ باقی رہ گیا ہے، ہم اس کو قربانی کی نیت سے لائے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ بھی بک جائے، اگر آپ کو یہ بکرا پسند آ رہا ہے تو آپ ہی اس کو خرید لیں۔ تو میں نے اس پر حیرانگی سے اس بھائی سے پوچھا کیا واقعی ہی آپ اس بکرے کو بیچنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اگر ہمارے گھر میں پریشانی نہ ہوتی تو ہم اس بکرے کو مہنگے داموں بیچ دیتے، لیکن اگر ابھی ہمارے گھر میں پریشانی ہے تو آپ اس کو خرید لیں۔ میں نے دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ تو کافی مہنگا لگ رہا ہے، آپ بتا دیں کہ کتنے میں دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے؟ میں نے اپنی ٹوٹل اماؤنٹ ان کو بتا دی تو اس لڑکے نے فوراً کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم اتنے میں آپ کو یہ بکرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بہت بڑی مصیبت نہ آئی ہوتی تو ہم نے یہ بکرا بالکل نہیں بیچنا تھا، لیکن اب ہمارے گھر پریشانی آ چکی ہے اور اللہ کو یہی منظور ہے کہ اسے ہم نے قربانی کے لیے بیچنا ہے، تو آپ ہی اس کو لے جائیں، اسی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی رضا شامل ہوگی۔ بہرحال وہ بھائی کہنے لگا کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت بکرا اور اتنے کم دام میں کیسے مل سکتا ہے۔ اس بھائی نے بتایا کہ میں اتنا حیران ہوا کہ مجھے شک پڑ گیا کہ کہیں کوئی نقص والا بکرا تو نہیں، کہیں یہ لڑکے میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہے۔ میں نے جلدی کے ساتھ آگے بڑھ کر بکرے کو اچھی طرح چیک کیا، لیکن قربانی کی بکرے میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ہر طرح سے پرفیکٹ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کو پیسے پکڑاتا ہوا بکرے کو لے کر خوشی خوشی آگے نکل گیا۔ اللہ کی مہربانی تھی کہ اتنی زیادہ میرے کو خوشی ملی اس دن، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اتنی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ لا خلابہ کی برکت سے نہ صرف میں نے ان پیسوں میں بکرا خریدا بلکہ گھر لے جانے کے لیے میں نے لوڈر رکشہ بھی کیا اور سارے گھر والوں کے لیے اس دن باہر سے کھانا بھی لے کر گیا۔
میں بے انتہا خوش تھا کہ پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قربانی جیسی خوشی سے نوازا اور یہ دن بھی دیکھنا نصیب کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دن میرے لیے بہت خوش قسمتی والا تھا، اور اس دن سے میں نے لا خلافہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اب میرا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہوتا یا بڑے سے بڑا کوئی کام ہوتا، میں لا خلافہ کا ورد پوری دل کے ساتھ، پوری سچی نیت کے ساتھ کرتا تو فوراً میرا کام ہو جاتا تھا۔ اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی پھر لا خلافہ پڑھنے کے بارے میں بتایا، اور جس دوست نے لا خلافہ کو پڑھا اس نے بھی اس کے فائدے ہی فائدے بتائے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے، آپ کو رزق کی تنگی ہے، یا پھر کوئی بھی مالی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل حالات ہیں، تو لا خلافہ کو ایک بار پڑھ کر ضرور آزمائیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ لا خلافہ کو میں نے اور میرے گھر والوں نے بھی خود آزمایا ہے، اور اس کے بہت زیادہ اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ کر آزمائیں، آپ کو اس کے حیرت انگیز فائدے دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کو آپ وضو بے وضو کھلا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی وقت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور لا خلافہ کا ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔